الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر مجلس، کو چیئرمین و چیئرمین، پیما کے منتظمین، ڈاکٹر صاحبان، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اس کائنات کا پہلا انسان اس کائنات کا پہلا نبی بھی تھا۔ اس اعتبار سے اس کائنات میں انسانیت کا اور نبوت کا سفر ایک ساتھ شروع ہوا ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے، اور تاریخ کا یہ سورس ریویلڈ اسکرپچرز کے ذریعے، صحائف آسمانی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے کہ جب تک انسانیت کا دامن نبوت اور وحی کی اقدار اور ویلیوز کے ساتھ ہمکنار رہا، انسانی زندگی کے اندر ایک شرف، احترام، وقار، عزت، امن، آشتی، صلح، محبت، اخوت، یگانگت اور اسی انداز کے جذبات جو تھے وہ پرورش پاتے رہے۔ اور جب کبھی تاریخ میں نبوت کے مقاصد اور عزائم اور انسانی رویوں کے اندر کوئی خلیج واقع ہوئی، کوئی افتراق اور کوئی فرق واقع ہوا، انسانیت کے اندر اقدار خیر کی بجائے ایسی روایات پنپنے لگیں جس سے انسانیت کا شرف جو تھا وہ مجروح ہوتا چلا گیا، اور تاریخ کے دامن میں اس قسم کے عبرت انگیز اقوام اور افراد کے واقعات جو ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اس لحاظ سے انسان اس کائنات کے اندر جسے تخلیق الہیہ کا شاہکار کہا جاتا ہے، یہ ماسٹر پیس ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اگر آپ غور کریں، ذرا اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی جس قدر کائنات ہے اس پر آپ توجہ فرمائیے۔ اس کائنات کے وہ حصے جو آپ کے مشاہدے میں ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ کائنات کے وہ حصے جن کا مشاہدہ ہماری محدود نگاہوں کے لیے ممکن نہیں ہے، اگر ان سب کے بارے میں آپ دیکھیں تو تجربہ یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا کائنات کا نظام اس اصول فطرت پر کام کر رہا ہے جو کہ قدرت نے ان کے ذمہ لگایا تھا۔ اور اگر اس کائنات کے اندر یہ کائنات اس اصول فطرت پر گامزن نہ ہو تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کائنات کے اندر انسان کو جو منافع، جو سہولتیں، جو انعامات، جو انسانی ضروریات کی چیزیں اور انسانی زندگی کی بقا اور احیاء کے لیے جس قسم کے لوازم کی ضرورت ہے، اگر یہ کائنات اصول فطرت پر کار فرما نہ ہو تو اس کائنات کا نظام ایک آنے واحد کے لیے نہیں چل سکتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ساری کائنات ہر روز صبح مشرق سے طلوع ہونے والا سورج اور مغرب میں چھپ جانے والا، اور رات کو کہکشاؤں کا اور ستاروں کا ایک جہان، ہواؤں کی ایک دنیا، پانیوں کا ایک نظام، بخارات اور وہ بلند پہاڑی چوٹیوں کے اوپر گلیشیئرز کی صورت میں جمنے والا اور پھر آفتاب کی حدت سے پگھلنے والا اور ندیوں اور آبشاروں کی شکل اختیار کرنے والا اور پھر زرخیز وادیوں کی طرف بہنے والا اور پھر زمین کے سینے سے نکلنے والی وہ ساری نباتات اور پھر وہ ساری قسم کی اجناس اور وہ درخت اور میوے اور پھل اور ثمرات، اور پھر اس کائنات کی زمین اور اس کے پاتال کے اندر چھپے ہوئے سارے کے سارے معدنی وسائل، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایک ایسی بڑی انجینئرنگ کی نشاندہی کرتے ہیں، اور اس نظام قدرت کے اندر یہ پورے طور پر پروئے ہوئے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا جس طرح سے یہ پوری کائنات ایک اصول فطرت کے اندر جکڑی ہوئی ہے اور اس کی تمام تر فنکشننگ جو ہے وہ انجینئرڈ ہے پوری کی پوری، کیا انسان کے لیے بھی اصول فطرت نے کوئی ایسا پیغام رکھا ہے، کوئی ایسا مینول اس کے لیے موجود ہے، کوئی ایسا ورڈکٹ اس کے لیے موجود ہے، کوئی ایسی لائن آف ایکشن اس کے لیے مرتب کی گئی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ بھی اپنے مقصد وجود کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے؟ منطق کا تقاضا یہ ہے اور انسانی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یقیناً
اگر اس کائنات میں سے ہر جزو کا دنیا کے اندر اصول فطرت کے اعتبار سے ایک قاعدہ موجود ہے تو پھر انسانوں کے لیے بھی ایک قاعدہ ہونا چاہیے تھا۔ قرآن مجید کے ایک انتہائی مختصر آیت کے اندر اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ الذی خلق فسوی، اور سوا کے معنی تسویہ کے یہ ہونا دیں کہ جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے تھا، جیسا ہونا چاہیے تھا، جس مقدار میں ہونا چاہیے تھا، جس حجم میں ہونا چاہیے تھا، جن کیفیات اور اثرات کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ چیز اگر وہاں اسی کیفیت، اسی حجم، اسی اثرات کے ساتھ موجود ہیں تو یہ تسویہ کہلاتا ہے۔ قدرت نے صرف چیزوں کو پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کو انسان اور فطرت سے ہم آہنگ کر کے ان کو پیدا کیا ہے۔ والذی قدر فہدی، اور پھر کائنات کی ہر چیز کو ایک ہدایت دے دی۔ والذی قدر کے معنی عربی زبان کے اندر آربٹ کے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کا ایک آربٹ تیار کر دیا گیا، اور وہ چیز اپنے آربٹ کے اندر چل رہی ہے، اس سے باہر بغاوت کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ فہدا، اور اس کائنات کی ہر چیز کو ایک ریویلڈ گائیڈنس اس کو دے دی گئی ہے۔ مچھلیوں کے لیے دنیا کے اندر کوئی سوئمنگ پول کے ادارے نہیں ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، انسانوں کے علاوہ اس کائنات کے اندر جتنی زیرو ہیں، جتنی بھی چیزیں، ان کو اپنی حیات اور اس کے ارتقاء کے لیے کسی قسم کے ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ انسٹنکٹیو گائیڈنس جو ان کے اندر موجود ہے اسی کے مطابق وہ کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بعین ہی انسانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے نظام کو کائنات کی تمام تر مخلوقات کی ہدایت کے نظام سے جداگانہ رکھا، اور وہ یہ کہ ایک طرف تو انسانی ہدایت کا ایک پیکج جو ہے وہ آسمانوں سے نازل کیا، اور دوسری طرف اس ہدایت کے مطابق اس کے اسپیسیمن، اس کے ماڈل اور ماڈل آف ایکسیلنس جو ہیں وہ بھی تاریخ کے اندر ان کے سامنے رکھے کہ یہ وہ پیغام ہے، اور یہ وہ پیغام کے حامل، وہ پیغام بر ہیں جن کی زندگیاں، جن کی سیرتیں، جن کے کردار، جن کا طرز عمل، جن کا طرز سلوک اور جن کا حیات نامہ آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح موجود ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پیغام اور ان کی سیرت کے اندر کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ تاریخ انسانی نے ایسے ماڈلز کا مسلسل اس قسم کا مطالعہ کیا، اور اس مطالعہ کرنے کے بعد ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو کارنامہ سیرت پیش کیا، اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو ان کے قریب آئے وہ اس کائنات کے اندر بہترین لوگ پائے جاتے تھے۔ اس لحاظ سے قرآن مجید نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ نبوت کا یا رسالت کا جو چارٹر کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں یہ تشریف لاتے رہے مختلف اوقات کے اندر، اور یہ سلسلہ نبوت و رسالت پھر تاریخ اور زمانے کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ 6 صدی عیسوی کے آخری اور 7ویں صدی عیسوی کے ابتدائی زمانے کے اندر ایک ایسے مرحلے پر یہ پہنچ گیا کہ جہاں تہذیب انسانی کا تقاضا یہ تھا کہ اب ہدایت آسمانی ایک کامل نمونے کے طور پر انسانیت کے سامنے این اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چارٹر پیش کیا گیا وہ چارٹر 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات کے اندر اس چارٹر کو پیش کیا گیا، لیکن عجیب بات ہے کہ ہر جگہ 3 کامن فیکٹرز ایسے ہیں جنہیں نبوت کے چارٹر کے طور پر پیش کیا گیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اسی طرح باقی آیات میں 3 کام ایسے ہیں جو نبوت کے چارٹر کے طور پر پیش کیے گئے۔ ان میں سے پہلی چیز یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کو انسانیت کے سامنے پیش کرنا، اس دعوے کے ساتھ کہ جو تمہارا کریٹر ہے، جو تمہارا خالق ہے، وہی جانتا ہے کہ تمہارے وجود کی روحانی اور مابعد الطبیعاتی ضرورتیں کیا ہیں، اور اس کے موافق اس نے یہ تمہیں آیات الہیہ دی ہیں کہ جن کے مطابق زندگی کو بسر کیا جائے تو زندگی کے اندر ایک اخلاقی، ایک روحانی، ایک مابعد الطبیعاتی ایسا انقلاب پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کو اس کی معنویت میسر آتی ہے، اور انسان اس کائنات کے اندر دوسرے چرند و پرند کی طرح ایک عارضی اور بیکار زندگی گزرنے کے بجائے ایک بامقصد زندگی کی طرف بڑھتا اور اس منزل کی طرف وہ ایک چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس لحاظ سے انبیاء علیہ السلام نے ذہنی تغیر کے لیے سب سے پہلے جس کام کو کیا، آیات الہیہ کو انسانیت کے سامنے پیش کیا، اور پھر ان آیات الہیہ کے ذریعے سے جو اصل بنیادی کام کیا وہ تزکیہ نفوس کا کام ہے۔
قرآن مجید اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیں تو یہ علم النفس کی ایک کتاب ہے۔ انسانی نفس کی ماہیت کے بارے میں، انسانی سیلف کے بارے میں جتنی وضاحتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، شاید کسی دوسری آسمانی کتاب یا کسی دوسرے انداز میں آپ کو میسر نہ آ سکیں۔ انسان کا نفس کیا ہے، اس کی کیفیات کیا ہیں، اس میں تغیرات کیسے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بننے اور سنورنے کے لیے کیا سامان ہونا چاہیے، اور اس کے بگڑنے کے لیے کیا اسباب اور محرکات موجود ہیں، اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کا سب سے مرکزی مضمون ہی یہ ہے کہ یہ نفس انسانی جو ہے، اس کی خرابیاں کیا ہیں، اور اس نفس انسانی کی اصلاح کے لیے اور اس کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے کیا سامان ہونا چاہیے، کیا اسٹریٹجی اس کے لیے وضع کی جائے، اور کس طرح سے یہ انسان اس شرف انسانیت سے ہمکنار ہو سکے جو اس کی زندگی اور اس کا مقصد وجود ہے۔ اس لحاظ سے تزکیہ نفس بنیادی مضمون قرار پاتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے ان تلاوت آیات کو ایک اسٹریٹجی کے طور پر استعمال کیا، اور اس کے نتیجے میں تزکیہ نفوس کا کام جو ہے اس کو انہوں نے آگے لے جانے کی کوشش کی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر بنیادی طور پر جو نفس کا بنیادی تقاضا ہے وہ نفس امارہ ہے۔ انسان خرابیوں کی طرف، برائیوں کی طرف، فواحش کی طرف، خرابیوں کی طرف، اس کے اندر یہ مادہ ہے کہ وہ ان کی طرف لپکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ نفس انسانی کو پالیوٹ کرنے کی بجائے، اس کو کثافتوں اور غلاظتوں کے ساتھ، یعنی اس کو لتھڑنے کی بجائے، اس کے اندر پاکیزگی کو اور طہارت کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، یہ بنیادی مضمون ہے۔ اور پھر یہ جتنا عبادات کا نظام ہے، یہ ذکر کی جتنی تھراپی موجود ہے، اور جتنا آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے اور سنت کے حوالے سے جتنا ایک پیکج ملتا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، اس سب کا مقصود یہ ہے کہ نفس انسانی کا جو ہے وہ تزکیہ ہوتا چلا جائے، اور وہ پاکیزگی کے اس درجے میں آ جائے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول جو ہے اس کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تزکیہ نفس کی کیفیت کے لیے ایک ایسا نظام ان کے سامنے وضع کیا، ایک ایسے میتھڈ سے ان کو گزارا کہ وہ لوگ جن کو تاریخ کے اندر آپ عرب کے بدترین لوگ دیکھتے ہیں، جو اپنے اخلاقیات کے اعتبار سے، اپنے رویوں کے اعتبار سے، اپنے مینرزم کے اعتبار سے، اپنے ایٹیکیٹس کے اعتبار سے دنیا کے اندر ایک بدترین قسم کی صورتحال سے دوچار دکھاتے ہیں۔ فساد فی الارض کا وہ ایک نمونہ ہے، فواحش کے اندر وہ ڈوبے ہوئے ہیں، خرابیاں جو ہیں وہ ان کے ارد گرد ایک حصار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جو خرابیوں کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے تھے، اس تلاوت آیات اور تزکیہ نفس کے نتیجے میں وہ ایک ایسی قوت بن کر ابھرتے ہیں کہ جس قوت کے ذریعے سے زمانے کی قیادت اور امامت کو آپ سنبھالتے ہیں، اور اس زمانے کے اندر جتنی حاضر تہذیبیں اور تمدن موجود تھے وہ سب مٹ جاتے ہیں، اور ایک سال تمدن کی ایسی بنا دنیا کے اندر قائم ہوتی ہے کہ جس نے صدیوں تک انسانیت کے لیے ایک ایسا راستہ استوار کر دیا کہ جس پر چل کر انسانیت جو تھی وہ آگے سے آگے بڑھتی دکھائی دیتی۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ 6 صدی عیسوی کا زمانہ اور 7ویں صدی عیسوی کا ابتدائی زمانہ دنیا کے اندر کیفیات کیا موجود تھیں، پری اسلامک ہسٹری کا سارا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد کے اندر ایک طرف رومیوں کی اور بیزنٹائن سیولائزیشن تھی، اور اس تہذیب کے اندر اس کے احوال گبن نے اور بیسیوں دوسرے لوگوں نے ہمارے سامنے فراہم کیے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کے اندر ظلم کی، شقاوت کی، فواحش کی کتنی انتہا موجود تھی۔ کولوزیم کے نام سے ایسے اکھاڑے سجائے جاتے تھے جس میں درندوں کے سامنے انسانوں کو پھینکا جاتا تھا، وہ انہیں بھنبھوڑتے تھے اور اس کی فغاں اور فریاد سے ایک امیوزمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ گبن تو یہاں تک لکھتا ہے کہ ٹھنڈی شکار گاہوں سے شہزادے جب اپنے محلات کو واپس آتے تو نیچرل ہیٹنگ کے لیے تازہ دم غلاموں کے پیٹ چاک کر کے اپنے ٹھنڈے پاؤں اس میں ڈال دیا کرتے تھے۔ وہ انسانوں کی بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے پکوڑوں کی طرح بڑے بڑے کڑاہوں کے اندر اسے تل دیا کرتے تھے، اور انسانیت اس طرح سے مظلوم سے مظلوم تر دکھائی دیتی تھی۔ یہ تو حجاز کی سرزمین کے شمال کی طرف روم اور بازنطینی تہذیب تھی، اس کے بازو کے اندر یعنی مشرق کی جانب ایک اور تہذیب جو کسرائے ایران کی تہذیب تھی، اس کے احوال بھی ہمارے سامنے پروفیسر براؤن نے لٹریری ہسٹری آف انڈیا کے 4 والیوم لکھے ہیں، اور اس طرح اور بہت سارے جو اس زمانے کے مورخین ہیں ان کے ریکارڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود کسرائے ایران کی تہذیب کے اندر کوئی عزت اور عفت کا کوئی نظام موجود نہیں تھا۔ ان کی تعلیم کے اندر بہنوں سے اور بیٹیوں سے شادی رچانا بھی موجود تھا، اور اس کا بڑا ثبوت یہ تھا کہ بہرام نامی بادشاہ نے اپنی بہن سے
اور یزدجرد نے اپنی بیٹیوں تک سے شادی رچا رکھی تھی۔ یہ وہ اخلاقی معیار تھا جو کسرائے ایران کی تہذیب میں اس معاصر زمانے کے اندر موجود تھا۔ بر صغیر کی سرزمین بھی ایک ایسی دلدل کے اندر مبتلا تھی کہ جس میں ایک بہت بڑے بت کے سر سے برہما پیدا ہو رہا ہے، اس کے بازوؤں سے کوئی مخلوق پیدا ہو رہی ہے، پاؤں سے کوئی مخلوق پیدا ہو رہی ہے، اور ایک انسان واحد کے تصور کی بجائے انسانیت کو اتنے خانوں کے اندر بانٹ رکھا تھا، اور پھر اس مظلوم انسان کے لیے اتنے تصوراتی خدا بنا رکھے تھے، یہاں تک کہ مرد اور عورت کے جو اعضائے تناسل ہیں لنگم اور یونی کے نام سے، ان کی میتھولوجیکل بھی ایک طرح سے بت بنا رکھے تھے، اور ان کی پرستش جو تھی وہ باقاعدہ موجود تھی۔ اس سے آگے تھوڑا سا چین کی طرف جائیے، کنفیوشس کی تہذیب موجود تھی، اور مہاتما بدھ کی اخلاقی تعلیمات بھی اپنا دم توڑ چکی تھیں، اور مہاتما کی وہ تعلیمات جو ان کی کتاب دھمپت کے اندر ملفوظات کی صورت میں موجود تھے، اس کے برعکس وہ جو ایک پرماتما کی تلاش کے لیے آیا تھا، اس مہاتما کے اتنے بت بنا دیے گئے کہ تاریخ انسانی کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں ہوگا جس نے ایک شخصیت کے مختلف احوال کو اتنے بتوں کے حوالے سے پیش کیا کہ وہ جو خالق کا نروان دلانے کے لیے دنیا میں اپنے پیغام کو پیش کرتا ہے، وہ خالق کی بجائے مخلوق پرستی کا دین بنتا چلا گیا۔ اس اعتبار سے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے اندر اس پورے صدی کے اندر کوئی ایسی بات ہمیں دکھائی نہیں دیتی کہ جس کے اندر کہیں انسانی وجود کے لیے کوئی پیغام، انسان کے لیے کوئی آئیڈیل شخصیت جو ہمارے سامنے موجود ہو۔ یہی باعث ہے کہ ویسٹ نے جتنا لٹریچر سوانی اعتبار سے ہمارے سامنے پیش کیا، ہمارے ہاں بعض اوقات یہ سوال پیدا ہی ہوتا ہے کہ مستشرقین اور اورینٹلسٹ جو ہیں انہوں نے پیغمبرانہ زندگی کے لیے کوئی اچھا نمونہ ہمارے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ 400 کے قریب مستشرقین ہیں، بلکہ اس سے بھی زائد، کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں لکھنے کی کوشش کی۔ اس میں بمشکل 2% ایسے ہیں جنہوں نے کوئی پازیٹیو بات کرنے کی کوشش کی ہے، اور 98% لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہاں وہ تصور ہی موجود نہیں۔ میں یہاں یہ بات کہتا چلوں کہ یورپ سیرت کے تصور سے محروم ہے، ان کے ہاں سوانے کا لفظ ہے، جسے آپ انگریزی میں لائف کہتے ہیں، آپ اسے بایوگرافی کہتے ہیں، وہ خود لکھ لے تو اس کو آٹو بایوگرافی کہتے ہیں، یا ان کے ہاں بزرگوں کی شخصیات کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا اسے ہیگیولوجی یا ہیگیوگرافی کے نام سے لکھتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جو ہمارے ہاں بعض بزرگان دین کے لیے سیر الاولیاء کے نام سے ان کے ملفوظات یا ان کی زندگی یا ان کے کوئی اخلاقی تذکرہ لکھ دیتے ہیں۔ یورپ سیرت کے تصور سے محروم ہے، ان کے ہاں سوانے کا ایک بایوگرافیکل سکیچ کا تو تصور ہے، اور اس میں سے وہ کوئی نہ کوئی کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہی نہیں، اس لیے کہ جو قوم خود اپنے پیغمبروں کی سیرت کو فراموش کر چکی ہو، ان کی کتابوں کو فراموش کر چکی ہو، ان کی کتابیں تو کجا، وہ کتابیں اوریجنلی جن زبانوں کے اندر اتری تھیں ان زبانوں کو بھی فراموش کر چکی ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان سے قرآن مجید سمیت کل 315 صحائف آئے، ان میں سے 4 مستقل کتابیں ہیں، جو دوسرے ہیں وہ سکرپچرز ہیں، چھوٹے چھوٹے ریویلڈ سکرپچرز ہیں، کسی کو 10 دیے گئے، کسی کو 5 دیے گئے، کسی کو 20 دیے گئے۔ اس اعتبار سے کائنات کے اندر یہ ریویلڈ سکرپچرز کا ایک سلسلہ چلتا رہا۔ انجیل جو تھی وہ خالدی زبان میں تھی، آج دنیا کے اندر اس خالدی زبان کو جاننے والا کوئی موجود نہیں ہے، اور جو تورات تھی وہ عبرانی زبان میں تھی۔ ہمیں اعتراف ہے کہ دنیا کے اندر یہود واحد قوم ہے کہ جس نے اتنے سال، ہزاروں سال گزرنے کے بعد اپنی اس زبان کو تو زندہ کرنے کی کوشش کی، اور وہ تاریخ لسانیات کے اندر یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی قوم نے ایک مردہ زبان کو دوبارہ زندہ کرنے کی ایک سائنٹیفک کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب ہونے کے باوجود اس بات کا تو ثبوت فراہم نہیں کر سکی کہ تورات کا جو ٹیکسٹ تھا وہ آج ان کے پاس کہاں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھتے چلے جائیے، آپ کو یہ تو ملے گا کہ یہ لوکا کی انجیل ہے، یہ مرقس کی انجیل ہے، یہ یوحنا کی انجیل ہے، اور اس طرح سے مقوقس کی انجیل، یہ سارے آپ کو چیزیں ملتی چلی جائیں گی، لیکن اصل انجیل کہاں، اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید نے خود اس کا تذکرہ کیا ہے، یہی باعث ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اس طرح سے محفوظ کیا کہ تاریخ انسانی کے لیے پیغمبرانہ سیرت کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ یہ بن گیا۔ ان کتابوں کے اندر خود ان مذاہب کے ماننے والے اپنی پیغمبروں کی شخصیت کے بارے میں اس قسم کا بایوگرافیکل میٹیریل پیش کرتے ہیں کہ خود شرمندگی آتی ہے کہ کیا پیغمبرانہ زندگی کے اندر یہ تقدس ہوتا ہے۔ عیسائیت نے
مسیح علیہ السلام کو ٹرینٹی کے حوالے سے، تثلیث کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کی، بعض نے ابن اللہ بنانے کی کوشش کی، اور وہ لوگ جو اللہ کا راستہ دکھانے آئے تھے، ہم لوگوں نے بعد کے زمانوں کے اندر ان مذاہب میں خدا پرستی کی بجائے خود پرستی کے راستے تراش لیے، اور انسان خود انسان پرستی کے مرض کے اندر شکار ہو گیا۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو اس وقت مسلمانوں کے علاوہ اور قرآن مجید کے علاوہ تاریخ کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ حقانیت کے ساتھ کہا جا سکے کہ واقعتاً یہ ریکارڈ کسی کے یہاں موجود ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید جو ہے یہ جہاں ایک طرف ایک محفوظ ایک کتاب ہے اور اس کے درمیان کئی داخلی شہادتیں، میرا موضوع اس وقت نہیں ہے کہ قرآن کی داخلی شہادتوں سے خود قرآن کی جو اتھینٹسٹی ہے اس کو پیش کیا جائے۔ قرآن مجید میں کم از کم 50 واقعات ایسے ہیں جو اس وقت وقوع پذیر نہیں ہوئے تھے جبکہ قرآن کی آیات اتر رہی تھی، اس کے بعد وہ وقوع پذیر ہوئے۔ اگر یہ کسی انسانی شخصیت کا کلام ہوتا تو اس بات کے امکان نہیں تھے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں پروفیسیز پیش کر سکے جو کہ ماں بعد کے زمانوں میں آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید کے اندر رومیوں کی سلطنت کی فتح کی بات کی گئی تو مذاق اڑایا گیا کہ جن لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، پہننے کو کچھ نہیں ملتا، اور جن کا کوئی ساتھی اگر مر جائے تو ان کی تجہیز اور تکفین کے لیے اتنا لباس موجود نہیں ہوتا، سر ڈھانپتے ہیں تو ان کے پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگے ہوتے ہیں۔ یہ قوم کیسے رومیوں جیسی اور بازنطینی سلطنت کو فتح کے خواب دیکھتے ہیں؟ اس اعتبار سے اگر قرآن کا کوئی مطالعہ کرے تو اس کی دو سطحیں اس کو بڑی عجیب طریقے سے نظر آئیں گے۔ ایک تو اس زمانے کے اندر گزشتہ ایک صدی کے اندر قرآن مجید کے مطالعے کی ایک نہج وہ ہے جو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کی جائے، اور اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیا۔ ہارون یحییٰ نے جو بیسیکلی ایک انجینئر ہے، اور اس طرح سے مورس بوکائے نے جو کہ فرانس کے ایک بہت بڑے سائنسدان ہیں، ان کی کتابوں کو آپ دیکھتے چلے جائیے قرآن، اور اسی طرح سے ڈریپر نے کنفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس، اور سالٹن نے جو پریفیس ٹو سائنس مقدمہ تاریخ سائنس لکھا ہے، اور بریفالٹ نے جو میکنگ آف ہیومینٹی، اور بیسیوں نہیں سینکڑوں لوگ ہیں جو اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے کہ دنیا کے اندر ایک ہی کتاب ایسی ہے جو اس کائنات کا سائنٹیفک مطالعہ کرنے کی دعوت دیتی ہے، ایک ریشنیل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرتی ہے، اور وہ کوئی دیو مالائی یا کوئی اینتھروپو یعنی اس طرح سے کوئی میتھولوجیکل اپروچز اس کی نہیں ہے، ریشنلائز کر کے چیزوں کو پیش کیا گیا۔ اس اعتبار سے اگر آپ قرآن کا مطالعہ کرتے چلے جائیں آپ کو جگہ جگہ یہ نظر آئے گا، هل يستوي الأعمى والبصير، کیا کبھی آنکھیں رکھنے والے اور آنکھیں نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا کبھی علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آسمان سے جو پہلی وحی اتری، اس پہلی وحی کی 5 آیات کے اندر وہ ایک ایپسٹیمولوجی، وہ تصور علم پیش کر دیا گیا کہ اس قوم کو کس تصور کے ساتھ زندہ رہنا ہے، جو اقرا کے ساتھ جس تہذیب کا آغاز ہوتا ہو، جس میں علامہ بالقلم، علم کو قلم کے ذریعے سے محفوظ رکھنے کی بات کی گئی، اور جس کی آخری آیت میں کہا گیا کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسانوں کو وہ سکھانے کی کوشش کی جائے جو کہ وہ نہیں جانتا ہے، اکتشافات کا، انکشافات کا، ریسرچ کا، تحقیق کا، تفتیش کا، اور انکشافات مسلسل کا۔ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یہ کن فیکون کا عمل جاری رہتا ہے۔ تاریخ انسانی کے اندر اس سیرت نے ایک ایسا عجیب و غریب انقلاب جو ہے وہ اس کے حوالے سے پیدا کیا ہے کہ جو اس سے پہلے تاریخ انسانی کے اندر کبھی اس کا تصور جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود نہیں رہا ہے۔ انسان اپنی روحانی اور اخلاقی زندگی کے لیے اور ما بعد الطبیعاتی سوالات کے لیے، انسان کے کچھ سوالات ایسے ہیں جو فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتے، میٹا فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ طبیعات کی دنیا کی بجائے ما بعد الطبیعات کی دنیا کے تصورات ہیں۔ خود زندگی کیا ہے، اور یہ زندگی اس حیات کے بعد ایک جو حیات بعد الممات ہے وہ زندگی کیا ہے، ایمان کیا چیز ہے، فرشتے کیا ہیں، خدا کا تصور کیا ہے، یہ جہنم اور دوزخ اور یہ جو بہشت ہے اس کے تصورات کیا ہیں، یہ میزان کیا چیز ہے، انسانی اعمال کے تولنے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ کیا چیزیں ہیں، اور انسانی اعمال کو کیسے تولا جا سکتا ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحبان ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ غیر مری چیزوں کو کیسے اب دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ ایک شیشے کی سلاخ کے ساتھ کسی کی زبان اور بغل کے نتیجے میں کسی شخص کی حرارت غریزی کا پیمانہ ماپ سکتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا۔ آپ ایک پٹی کسی بازو پر باندھنے پر ہوا کے دباؤ کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں کہ فشار خون اوپر کی طرف کتنا جا سکتا ہے اور نیچے کہاں جا سکتا ہے۔
آپ وہ سوئی گیس کے ذریعے سے ایسے میٹرز لگا سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوا کتنی ایندھن کے طور پر جل رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نظر نہ آنے والی الیکٹریسٹی جو ہے کتنی کنزیوم ہو رہی ہے۔ کتنی انویزیبل ریئلٹیز ہیں جن کو آپ نے ویئنگ کیپیسٹی میں اس کی میزان لگا رکھی ہے۔ مخلوق ہوتے ہوئے اتنی غیر مرئی چیزوں کا آپ نے ماپ لیا، پیمائش کر لی، وزن کر لیا، تو کیا خالق کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ آپ کے اعمال کی کوئی میزان نہ لگا سکے؟ انسانی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ واقعتاً انسان کی زندگی میں ایک دن ایسا آنا چاہیے، انسان کی زندگی کا مسلسل انٹریکشن جو اس کائنات میں چلتا ہے، اس کا کوئی ری ایکشن کسی جگہ کریٹ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو انسانوں کی زندگی درندگی کے اندر تبدیل ہو جائے گی، اور اگر کوئی اخلاقی معیار انسانیت کے سامنے موجود نہ ہو اور اکاؤنٹیبلٹی اور محاسبے اور مسئولیت کے کوئی سوال اس کے سامنے نہ رکھے جائیں، تو انسان دنیا کے اندر درندوں سے بڑھ کر درندگی دکھائے گا۔ ابھی تو یہ تصورات موجود ہیں، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسانیت کے ہاتھوں جو ہلاکتیں اب بھی ہو رہی ہیں، اور انسانیت کے ہاتھوں جو ماضی میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، درندوں کی ہلاکتیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے اگر یہ انسان کسی فکر، کسی پیغام، کسی عقیدے اور کسی امور غیب کے ساتھ یقین نہیں رکھتا ہے، تو پھر اس انسان کی درندگی کی کوئی انتہا موجود نہیں ہے۔ انسانوں کو اس درندگی سے بچانے کے لیے، انسانوں کے اندر اس اینیملزم کو نکالنے کے لیے، وہ حیوانی زندگی کے تصور سے اس کو بچھاڑنے کے لیے، اور اس میں ملکوتی اور روحانی اور اخلاقی اور ایمانی اقدار پیدا کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ ایک طرف تو ایک اتھینٹک کتاب ہو جو واقعی اللہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور دوسری طرف اس کتاب کی تعلیمات کے مطابق کوئی ایسا ماڈل اور کوئی ایسا پیٹرن موجود ہو جو یہ ظاہر کرے کہ واقعتاً ان تعلیمات پر عمل کیا جائے تو اس قسم کا ایک مثالی انسان اس کے ذریعے سے تیار ہوتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ ایک میریکلس ایفیکٹ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس معاشرے کے اندر ایک تہذیب پلکتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ لوگ جو کل تک لٹیرے تھے، کل تک تو جوئے کے اندر اپنی عورتوں اور بیویوں اور ماؤں کو ہار دیتے تھے، کل تک زمین کے اندر اپنی بیٹیوں کو گاڑ دیتے تھے، کل تک وہ راستوں کو لوٹتے تھے، کل تک ان کے اندر اخلاقی معیار کا کوئی زاویہ آپ کو دکھائی نہیں دیکھتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اقوام عالم کی میزان ان کے ہاتھوں کے اندر آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ایک ایسا پیغام سامنے آتا ہے کہ وہ لوگ دنیا کے اندر ایک ایسی جماعت بن کر ابھرتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس جماعت کے لیے جگہ جگہ اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کے خطابات پیش کیے کہ بتایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ قرآن مجید تزکیہ نفس کے ذریعے سے، تلاوت آیات کے ذریعے سے اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے، اس لیے کہ نبوت کے تین چارٹر کے تین ہی گوشے ہیں، پہلا تلاوت آیات ہے، دوسرا تزکیہ نفس ہے، اور تیسرا تعلیم کتاب و حکمت ہے۔ اس کے ذریعے سے جہاں تک تلاوت آیات کا تعلق تھا، یہ قرآن مجید 4000 سال گزرنے کے باوجود آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انگریزی زبان کو اگر آج سے 700-800 سال پہلے جانے کی کوشش کریں، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ سپینسر اور چاسر کی انگلش پڑھنے کی کوشش کریں، آپ میں سے کچھ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ یہ اولڈ انگلش کس بات کا نام ہے۔ زبانیں ہر صدی کے اندر اپنا مزاج بدلتی ہیں، یہ دنیا کی تنہا زبان ہے کہ جو 4000 سال سے اپنا مزاج تبدیل نہیں کرتی، بلکہ دنیا کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ ایک دائمی تہذیب کے لیے ایک دائمی زبان کی بھی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر لنگوسٹک کے اور ایٹیمولوجی کے اور فلولوجی کے جتنے ماہرین ہیں وہ حیرت میں ہیں کہ یہ ایک عجیب زبان ہے۔ دنیا میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ کسی ایک خطے کی زبان ختم ہو کر دوسری زبان اس کے اندر پیدا ہو۔ آپ کو شاید یہ حیرت ہو اس بات میں، افریقہ کے درجنوں خطے اور ممالک ایسے ہیں جن کی زبان کبھی عربی نہیں تھی۔ مراکش کی زبان عربی نہیں تھی، لیبیا کی زبان عربی نہیں تھی، اسی طرح سے الجزائر کی زبان عربی نہیں تھی، لیکن یہ اسلام کا فیضان تھا اور قرآن مجید کا فیضان تھا کہ نہ صرف قرآنی تہذیب اور کلچر جو ہے وہ ان علاقوں کے اندر پہنچا، بلکہ ان کی زبان تک بھی وہ تبدیل ہو کے رہ گئی۔ اس اعتبار سے اس زندہ زبان کے معجزوں نے سب سے زندہ معجزہ جو تاریخ کے سامنے پیش کیا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ اس شخصیت کے بارے میں جتنا زیادہ دیکھتے چلے جائیں آپ حیران ہوں گے کہ خود اس سیرت کے بارے میں قرآن مجید کا تقاضا کس طرح سے ابھرتا ہے۔ یہ سیرت اتنی جامع اور اتنی مکمل سیرت ہے کہ اس سیرت کا ایک جس طرح سے قرآن مجید آپ کو ایک محفوظ شکل کے اندر دکھائی دیتا ہے، بین ہی یہ سیرت بھی ایک محفوظ شکل کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ سیرت دو طرح سے محفوظ کی گئی، ایک تو اس سیرت کو زبان و بیان کے ذریعے سے بھی محفوظ رکھا گیا، اور دوسرا اس سیرت کو عمل کے ذریعے سے بھی محفوظ رکھا گیا۔ اس لحاظ سے اگر آپ غور کریں، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس زمانے کے اندر مدینہ کے اندر مسلمانوں کی ریاست جو تھی
وہ اپنے ارتقاء کو عبور کر رہی تھی، اس زمانے میں آس پاس کی ریاستوں کے اندر ایک خدشہ پیدا ہوا کہ یہ حجاز میں جو نئی تہذیب پیدا ہوئی ہے، ایک نئے پیغمبر کا طلوع ہوا ہے، ایک نیا عقیدہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، کہیں یہ آگے چل کر ہماری سلطنتوں اور تہذیبوں کے لیے خطرہ ثابت نہ ہو جائے۔ لہٰذا سفارتی سطح پر انہوں نے اپنے ایمبیسڈر بھیجے، اور اس طرح سے رومیوں کی سلطنت نے بھی اپنا ایمبیسڈر جو تھا وہ مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ وہ کچھ وقت تک وہاں رہا، اور واپس جا کر جب اس نے اپنی سفارتی رپورٹ پیش کی تو اس سے پہلے اس نے کہا کہ میں اس سے پہلے کہ اپنی رپورٹ اور اس کے کنٹینٹس آپ کے سامنے رکھوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے اس تاثر کو آپ کے سامنے ضرور پیش کروں کہ میں اس سے پہلے درجنوں قبائل اور علاقوں اور بادشاہوں کے درباروں کے اندر گیا ہوں، لیکن وہ تعلق جو اس شخصیت کا اور اس کے فالوورز کا میں نے دیکھا ہے، یہ تعلق آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور وہ واقعات کے طور پر بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخصیت جب اپنی مذہبی عبادت ادا کرنے کے لیے اپنے اعضاء کو دھونے اور وضو کا کام کرتی تھی تو اس کے ساتھی اس کے اعضاء میں استعمال ہونے والا پانی زمین تک نہیں گرنے دیتے تھے کہ برکت کے طور پر اسے اٹھا لیتے تھے۔ تو میں نے اس سے اپنے ذہن میں ایک سوال نکالا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارک سے استعمال ہونے والا پانی زمین تک نہیں گرنے دیا، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کو کیسے گرنے دیا ہوگا؟ اس اعتبار سے تاریخ انسی کا غریب علم دنیا کے اندر سامنے آیا، وہ علم جس کی مثال اس سے پہلے بھی دنیا کے اندر کہیں موجود نہیں تھی اور اس کے بعد بھی یہ دنیا میں کبھی ممکن نہیں، اور وہ علم حدیث تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی حرکات، بلکہ آپ کی خاموشی بھی، شاید آپ کے علم میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو تاریخ کے اندر ایک حجت ہے مسلمانوں کے لیے، آپ کے اقوال بھی حجت ہیں، آپ کے افعال بھی حجت ہیں، لیکن تاریخ میں یہ شرف شاید کسی کو میسر نہ آ سکے ہو کہ کسی شخص کی خاموشی بھی حجت بن جائے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کام پر آپ منع نہیں کرتے، اور جس کام کو دیکھنے کے بعد منع نہ کریں اس کی اتھینٹسٹی بھی اسی درجے میں آ جاتی ہے جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ کسی کام کو دیکھنے کے بعد اس کام پر آپ کا خاموشی اختیار کرنا، وہ خاموشی بھی اسلام کی لیجسلیشن کے اندر ایک قانون کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پریکٹسنگ کے اعتبار سے، ایک عملی تواتر کے اعتبار سے، اگر کہیں یہ بات لکھی ہوئی نہ ہو کہ نمازیں کتنی ہیں، اگر کہیں یہ لکھا ہوا موجود نہ ہو کہ روزے کیسے رکھے جائیں، اگر کہیں یہ معلوم نہ ہو کہ زکوٰۃ کتنی ہے اور کیسے دی چاہیے، اگر کہیں یہ لکھا ہوا موجود نہ ہو کہ حج کیسے کی جائے، اگر کہیں یہ موجود نہ ہو تو وضو کیسے کیا جائے، اور اگر کہیں یہ موجود نہ ہو کہ اذکار کی نوعیت کیا ہے، تو یہ عملی تواتر کے اعتبار سے پریکٹیکلی ایک نسل دوسری اور دوسری نسل تیسری نسل کو اس بات کو منتقل کر رہی تھی۔ اور تاریخ انسانی کے اندر اس اعتبار سے آج کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو پریکٹسنگ مسلم کے طور پر کسی کے سامنے پیش کر سکے۔ عیسائیت کیا ہے؟ ان کے پاس وہ تعلیمات موجود نہیں، خود عیسائی دنیا کے اعترافات موجود ہیں، ان کی کتابوں کو دیکھیے کہ آج عیسائیت کا ایڈیشن وہ نہیں ہے جو عیسائیت کا آج سے تقریباً 2000 سال پہلے موجود تھا، یہودیت بھی وہ نہیں ہے جو اس سے پہلے تھی، اس کی شکلیں تبدیل ہیں، اس کے مراسم تبدیل ہیں۔ تھا کہ ایک طرف تو عملی تواتر کے اعتبار سے یہ سیرت دنیا کے اندر موجود ہے، دوسری طرف اسے باقاعدہ لکھا بھی جا رہا تھا۔ اگر ڈاکومنٹیشن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ڈاکومنٹیشن کا کتنا بڑا ایک دفاتر تھے جو تیار ہوتے، فائل در فائل تیار ہوتی چلی جاتی تھی۔ میں صرف چند اشارات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈاکومنٹیشن کے اعتبار سے آپ کا پیغام کس طرح سے مبسوط ہو رہا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جب نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس زمانے میں کل 17 آدمی پورے عرب کے اندر ایسے تھے جو قبیلہ ہیرا سے، جنہوں نے لکھنے اور پڑھنے کا فن سیکھا تھا اور خط کوفی کے اسکرپٹ کے اندر وہ لکھتے تھے، اس سے زیادہ تعداد نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کتابت کے میدان میں ایسا آیا، پہلی وحی تو اقرا بسم ربک الذی خلق تھی، دوسری وحی میں نون والقلم وما یسطرون، قلم اور اس کے لکھنے کا ذکر ہے۔ اور قرآن کو پڑھتے چلے جائیے، پورا یوں نظر آتا ہے کہ ایک ایکیڈمیشن ویو پوائنٹ سے کتنی دنیا قلم کے تذکروں کے ساتھ، پھر 50 سے زیادہ لوگ ایسے تھے جن کو باقاعدہ لکھنے پر ڈیپیوٹ کیا گیا۔ وہ یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ اسٹینوگرافرز تھے جو باقاعدہ ان چیزوں کو لکھتے تھے، اور لکھنے کا عالم کیا تھا، 100 سے زیادہ تو خطوط لکھوائے آپ نے، اور یہ اس زمانے کے، اور ان میں سے 17 خطوط آج بھی ترکی کے توپ کاپی کے میوزیم کے اندر اور بعض جگہ پر آپ میں سے جن حضرات نے کبھی زیارت کا موقع ملا ہو وہ
اوریجنل خطوط موجود ہیں. یہاں ایک بات اور کرنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ خطوط تو آج موجود ہے، لیکن محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر جب ان لیٹرز کو زبانی سن کر لکھا تو وہ ان کی زبانی روایت ہے، جس طرح سے کہ حدیث میں زبانی روایت سے لکھا جاتا ہے. قربان جائیے اس بات کی، اور یہ بڑی اتھینٹسٹی ہے حدیث کی کہ اس وقت ان کے سامنے یہ اوریجنل ڈاکومنٹس موجود نہیں تھے جب وہ کمپائل کر رہے تھے حدیث کی کتابیں. اس وقت وہ سماعی روایت کے ذریعے سے لکھ رہے تھے. آج آپ ان خطوط کے اوریجنل متن اور ٹیکسٹ کو دیکھیے اور ان محدثین کی کتابوں کو دیکھیے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس حدیث کے لکھنے میں جو احتیاط، اس حدیث کے لکھنے میں جو ذمہ داری، اس حدیث کے لکھنے میں جو مسئولیت اور ایک اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ان کے اندر موجود تھا، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکاتیب خود لکھوائے. اور جب پھر آپ کو معلوم ہے کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر جب مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے کے اندر سراقہ بن مالک کو باقاعدہ امان نامہ لکھوا کر عامر بن فہیرہ سے آپ نے دیا. اور جب آپ مدینہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے اپنی ریاست جو 4 مربع کلومیٹر کے اندر موجود تھی اس کا باقاعدہ آئین تیار کیا. وولہاؤزن نے اس کا پہلا انگریزی زبان کے اندر ترجمہ کیا اور 54 آرٹیکلز اس کانسٹیٹیوشن کے. وہ لوگ جو دنیا کے اندر کانسٹیٹیوشنل فریزولوجی کو پہچانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ دنیا کے اندر یہ کسی حکمران کا پہلا لکھوایا ہوا کانسٹیٹیوشن تھا. اس سے پہلے دساتیر تھے ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ ایتھنز کے اندر، مگارا کے اندر، یونان کے اندر بعض تہذیبوں میں ایسے قواعد تھے جو سلطنت کو چلانے کے لیے موجود تھے، لیکن وہ کسی حکمران کے لکھوائے ہوئے نہیں بلکہ ان کے سینٹ اور ان کے سنڈیکیٹ اور ان کے درباریوں کے کچھ مرتب کردہ چیزیں تھیں. تاریخ انسانی میں کسی حکمران نے پہلی دفعہ جو اپنی ریاست کے لیے ایک باقاعدہ مبسوط انداز میں ایک آئین تیار کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کیا ہوا آئین تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ مدینہ کی مردم شمار سینسس تھے، لوگوں کے نام وہ کیا کام کریں گے. پھر اس اعتبار سے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان نامے، ہبہ نامے اور 14 معاہدات کئی قوموں کے ساتھ ہوئے. نجران کے عیسائیوں کے ساتھ آخری معاہدہ ہوا، اس کی شکیں لکھی گئی. یہ معاہدات بھی لکھے جاتے تھے باقاعدہ. اور پھر آپ کے خطبات کو لکھا جاتا تھا. بعض لوگ اس خطبات کی نقلیں طلب کرتے تھے. آپ کے گھر میں ایک ماں ایک بیٹے کو لے کر آتی ہے انس بن مالک کے نام سے اور کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہے آپ کے گھر میں کوئی میل ممبر نہیں ہے، بار بار مہمان آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو بار بار گھر جانا پڑتا ہے، آپ کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے، میرے بچے کو اپنی خدمت کے لیے قبول کیجئے. اور ساتھ خوشی سے کہا کہ میرا بیٹا لکھنے اور پڑھنے کا فن بھی جانتا ہے. وہ 9-10 سال کا بچہ سارا دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں کچھ کام کرتے دیکھتا وہ لکھتا رہتا تھا. ایک روز آپ نے پوچھا کہ انس کیا لکھتے ہو؟ فرمایا جو کچھ آپ کو بولتے اور کرتے دیکھتا ہو لکھ. فرمایا تم بچے ہو، تمہاری اس تحریر سے کل کو پریشانی پیدا ہو سکتی ہے، لہذا جو کچھ تم لکھا کرو مجھے سنا دیا کرو تاکہ اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی درستی ساتھ ساتھ ہوتی چلے جائے. انس بن مالک کا ذخیرہ وہ ہے جس کی ساتھ ساتھ درستی بھی ہوتی چلی گئی. ابھی کیمبرج یونیورسٹی میں ڈاکٹر ایم اعظمی نے ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس کیا اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر. صحاح ستہ سے پہلے صحاح ستہ کی کمپائلیشن تو چیپٹر وائز ہے، کلاسیفائز ورژنز ہیں کہ طہارہ پر کیا ہیں، نماز پر کیا ہیں، نکاح پر کیا ہیں، پیدائش پر کیا ہیں. یہ صحاح ستہ کلاسیفائڈ ورژنز ہیں، یہ حدیث کی ابتدائی کتابیں نہیں ہیں. حدیث کی ابتدائی کتابیں تو سینکڑوں مسانید اور کراتیس کی شکل میں لوگوں کے پاس موجود تھیں. ڈاکٹر ایم اعظمی نے کیمبرج میں ان ساری چیزوں کو جمع کر دیا کس طرح سے موجود تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 533 مقدمات کے خود فیصلے کیے، جو دیوانی بھی تھے، فوجداری بھی تھے، معاشرتی بھی تھے، ان سب کو بھی جمع کیا گیا. اس اعتبار سے پھر آپ نے ڈائریکٹرز قاضیوں کو، اس لیے کہ مدینہ کی ریاست جب 4 مربع کلومیٹر سے 12 لاکھ مربع میل تک پھیلتی چلی گئی تو اس کے اندر پھر جو قاضی اور گورنر آپ مقرر کرتے تھے ان کے نام ڈائریکٹر لکھے جاتے تھے. وہ اسٹیٹ ڈائریکٹرز بھی باقاعدہ لکھے ہوئے موجود ہوتے تھے. اس طرح سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے کہ ایک دین جو ہے صرف خالی معتقدات کے ذریعے سے آگے بڑھتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے جو ایک ڈاکومنٹڈ سیرت ہے. اور آج اگر آپ یہ خواہش کا ظاہر کریں کہ آج کے زمانے کے اندر پیوٹن یا جناب بش صاحب کی 24 گھنٹے کی زندگی کا آپ نقشہ پیش کر سکیں تو شاید اس جدید دنیا کے اندر سارے الیکٹرانک میڈیا اور ساری گورنمنٹ کے سورسز کے باوجود آپ ریئل لائف کا 24 گھنٹے کا نقشہ پیش نہ کر سکیں. 1400 سال پہلے کی دنیا کے اندر آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک ورق جو ہے اس درجہ مرتب ہے کہ اس کو صرف عقیدت کی بنیاد میں عقل اور ریشنل کے
اعتبار سے بھی وہ محفوظ ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین سے یہ بات کہی کہ جو کچھ تم مجھ سے رات کی تاریکی میں دیکھو دن کی روشنی میں اسے بیان کرو، اس لیے کہ پیغمبر کی زندگی کا کوئی گوشہ حکمت اور عمل سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ یہ تاریخ کی واحد شخصیت ہے جو ایک اوپن سیکرٹ کی طرح اپنی پوری لائف کو انسانیت کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اور تاریخ کے اندر آج دنیا کی تقریباً 100 سے زیادہ زبانوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ مجھ فقیر کے ذاتی کتب خانے کے اندر 18 زبانوں میں 3600 کتابیں موجود ہیں۔ اندر 20 ایسی جو غیر مسلموں، سکھوں نے لکھا، ہندوؤں نے لکھا، عیسائیوں نے لکھا، یہودیوں نے لکھا، سیکولر لوگوں نے لکھا اور اپنی اپنی سطح پر لکھنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ بعض لوگوں نے، مائیکل ایچ ہارٹ نے تاریخ انسانی کی وہ شخصیات جنہوں نے سب سے زیادہ تاریخ کو متاثر کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کی گریڈنگ بھی کی ہے کہ کس نے سب سے زیادہ متاثر کیا، ان 100 شخصیات میں سے کرسچین ہونے کے باوجود بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی شخصیت قرار دیتا ہے، اس اعتبار سے کہ آپ جو انقلاب لائے وہ ایک ہی انقلاب تھا۔ انقلاب کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ ایک شخص آج اقتدار پر ہے تو اس کو ہٹا کر دوسرا آ جائے اور کچھ تو خون ہو جائے۔ انقلاب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تہذیبی، فکری، اعتقادی، ثقافتی، تہذیبی، علمی ہر سطح پر ایک انقلاب پیدا ہو، اور وہ انقلاب تاریخ میں صرف ایک اور ایک ہی دفعہ آیا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انقلاب موجود تھا۔ اس انقلاب کو مسجد کے اندر اٹھایا گیا، جو مسجد مسلمانوں کی ریاست کا سول سیکریٹریٹ بھی تھا، وہ مسجد جو تھی وہ مسلمانوں کا اسٹیٹ بینک بھی تھا، اور اسٹیٹ بینک کے اندر گورنر جو تھے وہ باقاعدہ مال کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے، وہ مسجد مسلمانوں کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی تھی۔ یہ مسجد مسلمانوں کا GHQ بھی تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 غزوات کی کمان خود اٹھائی اور 52 کے قریب وہ سرایا اور جن کی کمان دوسرے لوگوں کو سپرد کی، اور ایک اتنا بڑا انقلاب جس نے عسکری سطح پر 259 صحابہ اس میں شہید ہوئے، 759 کفار اس میں مارے گئے اور 6500 کچھ لوگ اس میں کفار کے گرفتار ہوئے، جس میں سے 6347 کو اسی وقت آزاد کر دیا گیا۔ کل 217 آدمی باقی بچتے ہیں، ان میں سے صرف 2 کو سزا دی گئی، قتل کیا گیا، اور وہ بھی 2 کو جنگی جرائم کی بنیاد پر نہیں، ان کے سابقہ جرائم کی بنیاد پر۔ باقی کسی کا ثبوت نہیں ملا کہ کسی قیدی کو ہلاک یا قتل کیا گیا ہو۔ ایسا انقلاب امن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا ہے۔ ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں، باتیں بہت سی ہیں لیکن 40 منٹ کے اندر مجھے بتایا گیا ہے کہ میں نے 5 منٹ زیادہ لے لیے، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ چٹ میرے پاس موجود تھی۔ آخری بات یہ کہ جس امت کے پاس اتنی منظم اور اتنی منضبط اور اتنی ڈاکومنٹڈ سیرت موجود ہو، وہ امت آج اگر مغلوبیت کا اور مربوبیت کا دنیا میں نقشہ پیش کرے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ سیرت جسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنایا گیا، وہ سیرت جسے یہ بتایا گیا کہ یہ تمہاری زندگی کا معیار حیات ہے، آج ضرورت ہے کہ اس سیرت کا مطالعہ صرف کتابی مطالعے کی شکل سے نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے یہ متعارف کروایا، هو الذی ارسل رسولہ، وہ ذات جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، قرآن مجید کے ساتھ، کیوں؟ لیظہرہ ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس سیرت کو، اس پیغام کو، اس کتاب کو، اس مشن کو دنیا کے سارے ازم پر غالب کیا جائے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کی گواہی اس بات کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری جگہ کہا گیا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، دنیا کے سارے مشرکین کو یہ بات کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے، لیکن یہ بات اپنی جگہ یہ ہے کہ یہ سیرت اور یہ کتاب دنیا میں غلبے کے لیے آئی ہے۔ میں آخری سوال آپ حضرات سے یہ کرنا چاہتا ہوں، انٹلیکچوئل کا اتنا بڑا فورم جو ہے، آپ یہ دیکھیے کہ جو سیرت غلبے کے لیے آئی تھی، جسے یہ کہا گیا وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آج وہ سیرت میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی موجودہ عالمی صورتحال جو ہے، جو مغلوبیت اور نفسیاتی مروبیت کی شکلیں اور صورتیں ہمارے ارد گرد پیدا ہو رہی ہیں، یہ سیرت کے، مزاج کے اور مسلمانوں کی شان کے منافی ہیں۔ ہمیں اب سیرت کا مطالعہ اس طرح سے کرنا ہے کہ مظلوم انسانیت جس کے پاس ہدایت کی دولت موجود نہیں ہے، یہ امت دعوت ہے، مسلمانوں کے پاس ایک ہی ایکسپورٹ کوالٹی کی چیز ہے اور وہ ان کی دعوت ہے، جسے پوری قوت کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ انسانیت کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ موجودہ انسانیت جو اپنے مستقبل سے مایوس دکھائی دیتی ہے،
پوری انسانیت کے مستقبل کو مایوسیوں سے بچانے کے لیے اور جو ہلاکت انگیزیاں ہمارے چاروں طرف دکھائی دیتی ہیں ان سے محفوظ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ کتاب مبین جو قرآن کے نام سے موجود ہے اور وہ سیرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مطہرہ کی شکل میں موجود ہے، اس سیرت کو اپنی زندگیوں میں ڈھال لیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ وہ سیرت تو پاکیزہ ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگیوں کو اس سیرت کے ذریعے سے پاکیزہ بنانے کی کوشش نہیں کی۔ آج کے اس گفتگو کا پیغام یہی ہے کہ آئیے ہم اپنی زندگی کے ہولناک خلا جو ہیں ان کو اس سیرت کی روشنی سے منور کر کے اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنائیں اور دوسروں کے لیے ایک دعوت عمل بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔